بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام الحرمين صاحب كعب وقوسين وصاحب لواء الحمد سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون صلوات عليه۔ حاضرین مجلس،
و معزز سامعین کرام، اس حدیث کریمہ کے ذیل میں آج ہماری تیسری نشست، تیسری گفتگو ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیے۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں۔ چونکہ آج قبرستان میں بھی خندق کا ماتم ہے اور وہاں پہ بھی ایک مجلس عزا منعقد کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات بھی یہاں سے تشریف لے چلیں گے، لیکن کچھ گفتگو آپ کے درمیان اس حدیث کریمہ کے ذیل میں جو مسلسل ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ 10 دن تک برقرار رہے گی۔ کچھ گزارشات ہیں جو عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ کامیاب کون ہے۔ ہر صاحب عقل یہ فیصلہ کرے اور ہر انسان پر جو بالغ و عاقل ہے اس پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ جس راہ پر چل رہا ہے اس پر غور کرے، فکر کرے کہ یہ صحیح راستہ ہے یا نہیں۔ جو اسے منزل عبدیت پر، منصب عبدیت پر اسے فائز کیا گیا ہے، تو اب عبدیت کا جو تقاضا ہے، ایک صلوات پڑھ دیجیے بر محمد والا۔ جو منصب عبدیت کا تقاضا ہے آیا وہ بجا لا رہا ہے یا نہیں، اور جس راستے پر وہ چل رہا ہے وہ صراط مستقیم ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے گا یہی معاملہ عقائد میں ہے اور یہی معاملہ اعمال کی منزل میں ہے۔ عقائد میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے باپ نے اللہ کو ایک مانا تو ہم مانتے چلے آ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو بھی غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اس کو ایک مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں۔ ہمیں خود سمجھنا ہے، اب چاہے وہ بڑھیا کے چلتے ہوئے چرخے سے سمجھیں یا اس نظام کائنات کو برقرار رہتے ہوئے دیکھیں تب سمجھیں۔ متوجہ رہیے گا۔ اب یہی معاملہ امامت میں ہے، یہی نبوت میں ہے، یہی عدالت میں ہے، اور یہ سارے معاملات آپ کو خود غور و فکر کرنا ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہم اس راستے پر چل رہے ہیں تو ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں کامیابی ہے کہ نہیں، یا اس راستے سے ہٹ کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ چونکہ منصب عبدیت پر آ جانے کے بعد ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں وہ سیدھا راستہ ملے کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں۔ متوجہ رہیے گا، ہم اللہ تک پہنچ جائیں، اور یہی ہماری عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو اللہ کی بارگاہ سے، ہم اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نہ ہم شخصیت سے مروب ہوتے ہیں اور نہ ہم کسی حوص سے اور خوف سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یہی فرق ہے عالم اسلام میں اور ہم میں۔ فرق یہ ہے کہ دنیا شخصیتوں کے اعتبار سے معیار بناتی گئی۔ متوجہ رہیے گا، دنیا شخصیتوں کو دیکھتی گئی اور معیار قائم کرتی گئی، لیکن ہم وہ ہیں کہ جو اللہ نے جو معیار بنایا تھا ہم اس پہ لوگوں کو دیکھتے گئے اور اس کے بعد مانتے گئے۔ اگر اس قابل تھے تو ہم نے مانا، اس قابل نہیں تھے تو ہم نے انکار کر دیا۔ متوجہ ہیں؟ کتاب ایک کو بنایا بھائی اجماع کی وجہ سے بنایا کہ شورا کی وجہ سے بنایا یا کسی کے قہر و غلبے سے مرعوب ہو گئے تو بنا لیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کتاب بنایا تو ایک نے نبی کے احترام میں ایک منبر کا دینہ چھوڑا، دوسرے نے اس کے احترام میں ایک دینہ چھوڑا، تیسرے نے اس کے احترام میں چھوڑا۔ لیکن عزیزان گرامی جب چوتھی منزل پر علی آئے تو پہلے زینے پر قدم رکھا۔ متوجہ رہیے گا، پہلے زینے پر قدم رکھا، دوسرے زینے پر قدم رکھا، تیسرے زینے پر قدم رکھ کے اور اس مقام پر بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ متوجہ ہیں؟ اس مقام پر بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے اور یہ کہہ کے بیٹھے کہ آج حق اپنی جگہ آ گیا۔ اور فرمایا آپ نے، تو ہم شخصیتوں کے اعتبار سے معیار نہیں بناتے،
بلکہ قدرت نے جو ہمیں معیار دیا ہے ہم اس معیار پر مانتے ہیں، اس معیار پر انسان کو پرکھتے ہیں کہ جو قدرت نے قانون بنایا ہے اس قانون کے دائرے میں یہ ہے کہ نہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ روز ازل ہی قدرت نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ صرف آدم کو بنایا تھا، نسل آدم آنے سے پہلے اس نے یہ معیار قائم کر دیا تھا کہ جب ملائکہ نے کہا کہ پروردگار ایسے کو بنائے گا جو زمین پر خونریزی برپا کریں گے، اس کو ایسے کو بنانے جا رہا ہے جو زمین پر فساد برپا کرے گا، آواز کیا آئی؟ انی عالم و مالا، متوجہ رہیے گا، انی عالم و مالا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ ہاں اگر تمہیں یہ تو دیکھنا ہے کہ ہم اسے کیوں بنا رہے ہیں، ہم اس کے سامنے تمہیں سجدہ ریز کیوں کریں گے، تو تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو، آؤ تم اس سے مقابلہ تو کر کے دیکھو۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ملائکہ سے میں کہوں کہ آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس کو بنائے گا جو زمین پر فساد برپا کرے گا، خونریزی برپا کرے گا، لیکن اسی میں ایسے بھی ہوں گے کہ جس کا تم جھولا جھلانے کے لیے آؤ گے، جس کی چکی چلانے کے لیے آؤ گے، جس کے لیے ذوالفقار لے کے آؤ گے۔ لیکن عزیزان گرامی اس مقام پر جب مقابلہ ہوا ملائکہ اور آدم کے درمیان تو ملائکہ یہ کہتے ہوئے رک گئے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے میرے معبود مجھے اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ جب آدم سے کہا کہ آدم بتاؤ یہ مسئلہ کیا تھا، میں آپ کی خدمت میں ایک لمحے کے لیے متوجہ ہو جائیے کہ آدم جب فرش پر لیٹے ہوئے تھے، آدم کے پتلے کو تیار کیا گیا، آدم خاک پر پڑے ہوئے تھے، بس ایک مرتبہ آدم کے جب روح داخل کی گئی تو پیروں کی جانب سے جب روح داخل ہوئی، روح داخل ہوتے ہوتے جب آنکھوں تک روح پہنچی، آدم کی آنکھیں کھلی، ایک مرتبہ ساق عرش پر نظریں پڑی، جب آدم لیٹے ہوئے تھے آنکھیں کھلی تو آسمان کی طرف دیکھا، جب دیکھا تو ساق عرش پر کچھ لکھا ہوا تھا، پروردگار یہ کن کے انوار ہیں، بار الہ یہ کن کے اسماء ہیں۔ تب قدرت نے بتایا تھا آدم یہ وہ ہیں کہ اگر ان کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں تمہیں نہ بناتا، متوجہ رہیے گا، میں ان کو اگر نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں تمہیں نہ بناتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آدم کو یہ علم دیا گیا، ملائکہ سامنے آئے، وہ اسماء ملائکہ نہ بتا سکے، لیکن آدم نے بتایا کہ انت المحمود ھذا محمد، انت الاعلی ھذا علی، انت فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمہ، انت المحسن ھذا الحسن، پروردگار تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطمہ ہے، یہ فاطر السماوات، تو فاطر السماوات والارض ہے، یہ فاطمہ ہے، اور تو محسن یہ حسن، تو قدیم الاحسان یہ حسین۔ اب جیسے ہی یہ آدم نے اسماء گرامی اپنی زبان پر دہرائے، حکم ہوا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو۔ متوجہ رہیے گا، آدم کو سجدہ کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ آدم کا علم ملائکہ کے علم سے زیادہ تھا۔ قدرت نے معیار بنا دیا کہ یاد رکھو معیار ہمارے نزدیک علم ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ خلیفہ بن رہے ہیں، جناب آدم کو خلیفہ بنایا ہے، تو خلیفہ اس کے لیے ضروری ہے کہ علم کے منزل عروج و کمال پہ ہو، کہ جس کے آگے ملائکہ کا علم بھی کم پڑ جائے۔ تو ایک معیار ہمیں ملا، وہ ہے علم۔ متوجہ رہیے گا، جب ہمیں یہ معیار مل گیا کہ جس کو بھی ہم مانیں گے اس کے علم کو پہلے دیکھیں گے کہ اس کا علم کتنا بلند ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ معصومین نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے اماموں نے ہم کو یہی سبق دیا ہے اور زیادہ سے زیادہ تاکید کی ہے۔ نوجوانوں میرا خطاب تمہارے لیے ہے کہ یاد رکھو علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے میں کوتاہی مت کرنا۔ طلب العلم فریضہ، اطلب العلم من مہد الی اللحد، یاد رکھو کہ ماں کی آغوش سے لحد تک علم حاصل کرتے رہنا، علم حاصل کرو۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم والمسلمات، تمام مسلم مرد عورتوں پر واجب ہے کہ وہ علم حاصل کریں۔ علم کی تاکید اس لیے کی جا رہی ہے کہ جب تک علم نہ ہوگا تمہیں معرفت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے گا، علم آ جانے کے بعد معرفت ہوتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، پھر ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں سمندر میں غوطہ زنی کرنا پڑے، اور اگر سمندر میں تحصیل علم کے لیے تم غوطہ زنی کرتے کرتے اگر غرق ہو گئے تو تم ہلاک نہ ہوگے بلکہ شہید کہلاؤ گے، کیونکہ تحصیل
علم میں تمہاری جان گئی ہے. یاد رکھیے گا کیوں اتنی تاکید اس لیے کی جا رہی ہے, اور معصومین نے یہ تاکید اس لیے کی تھی کہ جو غلطی عیسائیوں سے ہوئی گئی اور جو غلطی مسلمانوں سے ہوئی ہے وہ غلطی کہیں ہم سے نہ ہو جائے. عیسائیوں کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے لا علمی کی بنا پر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا, مسلمانوں نے لا علمی کی بنا پر محمد کو اپنے جیسا کہا. کہیں ہم لا علمی کی بنا پر آل محمد کو اپنے جیسا نہ کہہ بیٹھے. یہ غلطی ہم سے نہ ہو جائے. متوجہ رہیے گا. کوئی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, اور آج دنیا جو دولت کے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے لیے بھی معصومین نے نہیں, اتنا حاصل کرو جتنی تمہیں ضرورت ہے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہیں یقین نہیں ہے اللہ نے رزق کو تقسیم کر دیا ہے, رزق کے پیچھے تم دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہو. جامع الاخبار میں چھٹے امام کی تقریباً 10 سے 12 حدیثیں موجود ہیں کہ تم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اللہ نے رزق کو تقسیم کر دیا ہے. تمہارا رزق تمہارے پیچھے موت سے زیادہ تیزی سے دوڑ رہا ہے. تمہاری موت اس وقت تک تمہیں نہ ملے گی جب تک تمہارا رزق تم کو نہ مل جائے. لیکن ہمارا ایمان اور ہمارا یہ جو ہماری نیت ہے, ہمارے اعمال, یہ خواہشات شہرت اور شہوت ہمیں کہاں تک کھینچ کے لے آئی کہ آج ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہم کسی مقام پر جب جلدی کرتے ہیں رزق کے لیے تو وہاں معصوم ارشاد فرماتے ہیں گناہ کبیرہ جلد اول میں یہ روایت موجود ہے, مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم رزق کے لیے جلدی کرو گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو رزق حلال تمہیں ملنے والا ہو تمہاری جلدی کی وجہ سے وہ تم پر حرام ہو جائے. توجہ کیجئے گا کہ آج ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امیر المومنین سے آنے والوں نے کہا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ علم افضل ہے کہ دولت؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ علم افضل ہے اس لیے کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, دولت خرچ کرنے سے کم ہو جایا کرتی ہے. علم جو ہے وہ تمہارے پاس رہنے سے کبھی پرانا نہ ہوگا, دولت رکھنے سے پرانی ہو جایا کرتی ہے. درہم و دینار سکے بدل کرتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو, علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس دولت زیادہ آ جاتی ہے وہ بخیل ہو جاتا ہے, جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ سخی کہلاتا ہے, جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے, جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے مقرب بارگاہ الہی ہو جاتا ہے. ارے جس کے پاس دولت ہوتی ہے اسے روز محشر دولت کا حساب دینا ہوگا, جس کے پاس علم ہوتا ہے علم کا کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا. عزیزان گرامی یہاں منزل یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان سے علم, مجھے افسوس اس مقام پر ہوا, میں سرزمین پیہانی میں کسی محفل میں شریک تھا کہ ایک ہندو شاعر جس کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا مہندر سنگھ اشک, ارے اس کے منہ میں یہ زبان آ گئی کہ اس نے ایک شعر پڑھا تھا, اور شعر پڑھنے کے بعد جب مجمع سے کوئی جواب نہ ملا تو پلٹ کے کہتا ہے مولانا یہ وہی قوم ہے جو علم کے لیے مشہور تھی, آج ایک شعر کو نہیں سمجھ رہی ہے. اب آپ سوچئے کہ اس وقت میرا عالم کیا ہوا ہوگا. کم سے کم 2-3 صاحب امامہ بھی اس ڈائچ پر بیٹھے تھے کہ غیر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ قوم تھی جو علم کے لیے مشہور تھی. اور آج ہمارے درمیان سے علم یوں لاپتہ ہو رہا ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں چاہنے والوں اگر تم میں سے کوئی علم دین سے غافل ہوا تو تمہیں میں پہلے اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا. آداب زندگی مولا کائنات میں یہ فقرہ موجود ہے. بس میں اپنے موضوع کی طرف مڑتا ہوں کہیں گفتگو آگے نہ بڑھ جائے کہ یاد رکھیے گا پہلا معیار قدرت نے جو بنایا وہ ہے علم, کہ ہمیں منصب علم پر رکھنا ہے. اور ایک بات اور ہے دامن قرآن میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب امت جالوت کے ظلم سے پریشان ہو گئی تھی, نبی وقت شمون کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کسی کو اپنا وصی اپنا جانشین قرار دیجئے, کسی کو ہمارا حاکم بنائیے, ورنہ یہ جالوت کے ظلم سے ہم پریشان ہیں, ہم تباہ و برباد نہ ہو جائیں. تب نبی کریم نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا ٹھیک ہے تمہاری یہ بات ہم بارگاہ پروردگار میں پیش کر دیں گے, وہ جسے چاہے گا اسے بنائے گا. متوجہ ہیں؟ منصب جانشین نبوت کتنا عظیم مرحلہ ہے کہ ایک معصوم نبی اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ وہ خود سے نہیں بنا سکتا, اللہ سے درخواست کرے گا.
میں یہی تو کہتا ہوں جو قرآن پکار رہا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ کہ میرے حبیب ان سے کہو کہ تمہارا پروردگار جسے چاہے پیدا کرے جسے چاہے منتخب کرے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ تم خود سے بناؤ۔ معصوم نبی بھی نہیں بنا سکتا، جب معصوم نبی کو بنانے کا حق نہیں ہے تو امت کو یہ حق کس نے دیا؟ تب آواز قدرت آئی کہ ان سے طالوت ملکا، ان سے کہو کہ ہم نے طالوت کو تمہارا حاکم بنا دیا۔ جب طالوت کو بنایا تو امت پھر جمع ہوئی۔ امت نے کیا کہا؟ یا نبی خدا کہ طالوت میں پروردگار عالم نے کون سی چیزیں دیکھی ہیں؟ طالوت کے پاس ہے کیا؟ نہ دولت، نہ درہم، نہ دینار، نہ تخت و تاج، نہ حکومت۔ دنیا یہ سمجھتی ہے جس کے پاس حکومت آ جائے اسی کو یہ حق حاصل ہے، لیکن اب آواز قدرت آئی کہ ان سے کہو ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ ہم نے طالوت میں دولت نہیں دیکھی، حکومت نہیں دیکھی، اقتدار نہیں دیکھا، تخت و تاج نہیں دیکھا، ہم نے طالوت میں دو چیزیں دیکھی ہیں، ایک قوت علم دیکھی ہے، دوسرے قوت جسم دیکھی ہے۔ اب متوجہ ہو رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کے مطلب کی گفتگو ہے۔ وہاں آدم کے لیے بتایا کہ ہم نے علم دیکھا، اور یہاں طالوت کے لیے کہا کہ قوت علم دیکھا، قوت جسم دیکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وسیع نبی کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک قوت علم، ایک قوت جسم۔ اب اس زمانے میں یہی قانون لے کے آئیے کہ قوت علم کس کے پاس ہے، قوت جسم کس کے پاس ہے۔ خدا کا شکر ہے اس مقام پر آنے کے بعد بھی ہم شرمندہ نہیں ہوتے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جس کو مانا ہے اسے ہم نے منزل علم پر بھی دیکھا اور اس کی قوت جسم کو بھی ہم نے دیکھا۔ ارے باب شہر علم بتائے گا کہ علی کا علم کیا ہے، اور در خیبر بتائے گا۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں ملے گی۔ علم ایسا کہ ممبر پر آئے تو جو چاہو پوچھو، اور شجاعت ایسی کہ میدان قتال میں ملک الموت یہ کہتے ہوئے پیچھے پیچھے اے ذوالفقار ذرا آہستہ چل، اور فرمایا آپ نے تو ہمارے سامنے معیار ہے یہ دو چیزیں، ایک قوت جسم، اور جہاں تک قرابت کی بات آئے کہ تم نے قربت نبوت کی بنا پر مانا ہے تو مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ علی سے زیادہ کون ہے نبی سے قریب۔ اب سنیے علی، کل میں نے ایک فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب طاہر القادری سے پوچھا گیا تھا یہ بتاؤ حاکم شام میں اور علی میں فرق کیا ہے، وہ جملہ کل کے لیے تھا، ایک جملہ آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ طاہر القادری نے کہا تھا کہ حاکم شام وہ ہے کہ اگر سجدہ نہ کرے تو کوئی اسے مسلمان نہ کہے، اور علی وہ ہے کہ اگر سجدہ نہ کرے تو پوری کائنات اسے خدا کہے۔ یہ فقرہ کل کا تھا۔ اب سنیے پھر ایک غیر کا فقرہ۔ عین الحیدر کاکوروی اپنی کتاب مولود کعبہ میں لکھتے ہیں، یہی وہ فقرے ہیں جو آپ کو یاد رہنے والے ہیں کہ علی سے زیادہ نبی سے کون قریب ہے۔ مولود کعبہ میں لکھتے ہیں، پوری طرح متوجہ ہو کے سنیے گا، اگر یہ فقرہ آپ بھی نہ سمجھے تو میں سمجھوں گا کہ اس کی محنت بیکار چلی گئی۔ علی سے زیادہ نبی سے کون قریب؟ فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں، علی نبی سے اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ نبی کی سانسوں سے بوئے علی آنے لگی۔
نبی کی سانسوں سے بوئے علی آنے لگی. ارے کون ہوگا اس سے زیادہ قریب جو شریک نور رسول ہو, جو شریک نور رسول ہو, جو بیک وقت نفس خدا اور نفس رسول ہو, جو شوہر بطول ہو. بھائی متوجہ نہیں ہے؟ شریک نور احمد مختار, مرضی رب کا خریدار, حامل صفات کردگار, قائم اللیل و صائم النہار, شب معراج, پردہ وحدت سے محو گفتگو احمد مختار. نہیں متوجہ ہوئے ابھی آپ؟ کون ہوگا حامل صفات کردگار؟ کون ہے؟ اسد اللہ کون ہے؟ باب مدینۃ العلم کون ہے؟ تاجدار امامت کون ہے؟ ثابت قدم کون ہے؟ جم اللہ کون ہے؟ حیدر کرار, خیبر کا فاتح, داماد پیمبر, ذوالفقار کا وارث, رہبر انسانیت, ثابت قدم, شجاعت کا دھنی, ساقی کوثر, صابر ابن صابر, زرغام الہی, طاہر و مطہر. متوجہ رہیے گا, یہ فقرے ہیں, اگر کوئی جملہ ذہن میں رہ جائے تو اسے جا کے گھروں پر سوچئے گا. طاہر بھی ہے, مطہر بھی ہے. طاہر وہ ہے جو صرف پاک ہو, مطہر وہ ہے جو پاک کرنے کی صلاحیت رکھے. طاہر بھی ہو, مطہر بھی ہو, ظاہر و باطن کا جاننے والا, غضنفر پروردگار, لا فتح کا مصداق, صاحب لولاق, وسیع رسول, ناصر رسول, شوہر بطول, نیر تابا, برج انما, آئینہ دار جمال احمد مختار, صاحب ذوالفقار, استاد جبرائیل, متاع رضائے رب جلیل, نکھت بہار گلشن خلیل, کل ایمان, کلمت الرحمن, مفسر قرآن, سلطان انس والجان, مرد میدان, مرضی یزدان, مظہر سبحان, شہ سوار بدر و احد, طواف کا ہے عقل و خرد, ممدوح لسان رب الصمد. آپ کو بھی سمجھانے کی ضرورت پڑے گی, یہ باتیں ہوا میں نہیں ہو رہی ہیں. اٹھائیے کتاب المنجد اور اس لغت میں جا کے دیکھو کہ علی کے معنی کیا ہیں. اس کتاب میں جا کے دیکھو کہ علی کے معنی کیا ہے. متوجہ رہیے گا, علی کے معنی بلند, علی کے معنی برتر, علی کے معنی شریف ترین, علی کے معنی دشمنوں کے لیے سخت, علی کے معنی شریف ترین, دشمنوں کے لیے سخت. جملہ سنیے, علی کے معنی, علی وہ ہے کہ جس کا مقام بھی بلند ہو, جس کا مکان بھی بلند ہو. جس کا مقام بھی بلند, جس کا مکان بھی بلند. اب سمجھے کہ کعبے میں کیوں آئے تھے. کعبے کے معنی بلند, متوجہ ہے, کعبے کے معنی بلند, علی کے معنی بلند, مقام بھی بلند ہو, مکان بھی بلند ہو. آپ زمین پر ہے, زمین کے اوپر ہوا, ہوا کے اوپر خلا, خلا کے اوپر ابر, ابر کے اوپر پہلا آسمان, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا آسمان, پھر چوتھا آسمان, پھر پانچواں آسمان, پھر چھٹا آسمان, پھر ساتواں آسمان, ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا, پھر اس سے بلند عرش عظیم, عرش عظیم پر نبی کی نالین, عرش عظیم پر نبی کی نالین, پھر نبی کے پائے مبارک, پھر شکم نبی, پھر دوش نبوت, پھر پائے علی. دوش نبوت, پھر پائے علی, مکان بھی بلند, مکان بھی بلند اور مقام بھی بلند. جو قابل عزت ہوتا ہے ہر حال میں عزت ہوتی ہے. متوجہ رہیے گا, جو قابل عزت, 2 دن گزر گئے, انشاءاللہ اب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کچھ باتیں, کہ جو قابل عزت ہوتا ہے ہر حال میں عزت ہوتی ہے. کعبے میں ولادت ہوتی ہے, مسجد میں جو قابل عزت ہوتا ہے ہر حال میں عزت ہوتی ہے. کعبے میں ولادت ہوتی ہے, مسجد میں شہادت ہوتی ہے. تو کیا کیف میں ڈوبا منظر ہے وہ دوش نبی اور پائے علی. معراج نبوت سے پہلے معراج امامت ہوتی. نعرہ
بھائی متوجہ رہیے گا، میں اپنے لفظ لفظ کا ذمہ دار ہوں، اگر پوچھنا ہو تو میں ہوں آپ کے درمیان، ذمہ داری پڑھنے کی میری ہے، سمجھنے کے ذمہ دار آپ ہیں۔ یہ باتیں ہوا میں نہیں ہے کہ نبی سے زیادہ قریب کون تھا، نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ علی میرے لیے کیا ہے، میں شمع ہوں علی لو ہے، میں جسم ہوں علی سر ہے، میں شجر ہوں علی ثمر ہے، میں دعا ہوں علی اثر ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا ابھی آپ کو کہ نبی نے کیا کہہ دیا؟ نبی کے پاس وقت نہیں تھا ورنہ وضاحت کرتے کہ میں نے کیا کہا۔ یا علی انت منی بمنزلت راس من البدن، اے علی تمہاری منزلت ہمارے نزدیک وہ ہے جو جسم کو سر سے ہوتی ہے۔ کیا کہا نبی نے؟ غور کیا تم نے اپنے مولا کو پہچانا؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جسم ہوں علی سر ہے، جس میں نبوت کا سر ہے علی، علی کا جسم ہے، اور نہیں کر رہے آپ، جس میں نبوت کا سر علی، سر علی کا جسم، اس سے بھی زیادہ قریب کوئی ہوگا؟ نہیں متوجہ ہوئے آپ؟ میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نبی ہے جسم، علی ہے سر۔ لفظوں کی تکرار اس لیے ضروری سمجھتا ہوں تاکہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں تو آپ سمجھ جائیں۔ نبی ہے جسم، علی ہے سر، آنکھیں سر میں، کان سر میں، نہیں متوجہ ہوئے؟ آنکھیں سر میں ہوتی ہیں، کان سر میں ہوتے ہیں، دماغ سر میں ہوتا ہے۔ نبی اگر دیکھے تو علی کی آنکھوں سے، نبی اگر تمہاری فریاد سنے علی کے کانوں سے، اور تمہارے بارے میں اگر کچھ سوچے، نہیں غور کیا ابھی آپ نے؟ ابھی اور آگے لے چلتا ہوں، ابھی آپ کو متوجہ رہنا نوجوانوں کہ یہ ہے جسم اور وہ ہے سر۔ میں نے کہا یا نبی اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ جسم کے کسی بھی اور اعضاء سے آپ علی کو تعبیر کر دیتے، علی کو کسی اور اعضاء سے منسوب کر دیتے، آخر ایسا کیوں نہ کیا؟ آپ نے سر کیوں کہا؟ کان سے منسوب نہیں کیا، آنکھوں سے منسوب نہیں کیا، ہاتھوں سے منسوب نہیں کیا، پاؤں سے منسوب نہیں کیا۔ کہا نادان تمہیں نہیں معلوم، اس اگر منسوب کر دیتا اس طرح علی کو تو عظمت علی گھٹ جاتی، کیونکہ آنکھیں چلی جانے کے بعد انسان زندہ رہ سکتا ہے، کان چلے جانے کے بعد انسان زندہ رہ سکتا ہے، ہاتھ کٹ جانے کے بعد انسان زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کٹ جانے کے بعد انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن سر قلم ہونے کے بعد گویا نبی یہ بتانا چاہ رہے تھے علی نام ہے نبی کی زندگی کا۔ نہیں غور کیا بھی آپ نے؟ علی نام ہے نبی کی زندگی کا، سر کٹ جائے تو جسم بیکار۔ متوجہ رہیے گا عزیزان گرامی، یہ ایک فقرہ نہیں ہے، فضائل کا موجے مارتا ہوا سمندر ہے۔ سر کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ گویا نبی نے بتایا کہ میں جسم ہوں، علی سر ہے۔ اب جو بھی نبی کو علی سے جدا کرے، جو بھی علی کو نبی سے جدا کرے، اس نے صرف علی کو جدا نہیں کیا، نبی کا قتل کر دیا۔ اب چاہے اذان میں جدا کرے، چاہے اقامت میں جدا کرے، چاہے کلمے میں جدا، صلوات محمد وال۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں تو ان کی نظر رحمت تم پر پڑے گی؟ ارے دیکھیں گے کیسے؟ تمہاری فریاد سنیں گے کیسے؟ علی کو جدا کر کے سناؤ گے؟ علی کو الگ کر کے مانو گے؟ سنیے، سر ہے علی اور سر میں ہے عقل،
عقل جو ہے، چاہے آپ مغز کہیے، دماغ کہیے، عقل کہیے، وہ سائنسدانوں کی آپ بحث میں نہ جائیے گا کہ دماغ ہی عقل ہے یا دماغ میں عقل ہے، کچھ بھی ہے لیکن ہے وہ سر میں، متوجہ رہیے گا، کچھ بھی ہے وہ ہے سر میں۔ جہنم میں جانے والوں سے، سورہ ملک، جہنم میں جانے والوں سے، یہ آپ سمجھ گئے نا، سر میں ہی عقل ہے، عقل سے انسان سوچتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، سمجھتا ہے۔ اب جو جہنم میں گئے، سورہ ملک اٹھائیے، جہنم میں جانے والوں سے اگر پوچھا جائے کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كَانُوا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ان سے اگر پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے تو وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس عقل نہیں تھی۔ غور کیا آپ نے کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے، فیصلہ کرتے، ہمارے پاس عقلی ناقلو، ہمارے پاس عقل ہی نہیں تھی۔ عقل ہے علی کا دوسرا نام، علی کو چھوڑ دیا گویا عقل چلی گئی، جب عقل چلی گئی تو آپ جہنم میں چلے گئے۔ نہیں غور کیا ہوئی آپ، ایک صلوات پڑھ لیں پر محمد وآل۔ اور فرمایا آپ نے کون ہوگا ان سے زیادہ قریب، یا علی، یہ نفس رسول ہے، اور یہ ایک، میں آپ کی خدمت کیا کہوں، جو میٹھا زہر جسے آپ کہتے ہیں سلو پوائزن، یا یوں کہا جائے کہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے جو چھری پیش کی جائے کہ جیسے جیسے موقع ملے گا یہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ تاریخوں میں بھی آ گیا ہے کہ صاحب تم کو ماننے سے اعتراض ہے، علی نے تو مان لیا تھا، علی نے تو معاذ اللہ بیعت کر لی تھی۔ کبھی ان سب باتوں پر آپ کام نہ رکھیے گا، اس لیے کہ ہم وہی چاہتے ہیں جو ہمارے مولا چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے مان لیا تھا تو ہمیں کون سا بغض للہ ہی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر وہ مان لیتے تو ہمیں کوئی شکوہ و شکایت نہیں تھا، لیکن معاملہ یہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک عرض کرنے کی بات ہوگی کہ تم ذاکر ہو تو تمہارا کچھ فریضہ ہے، تو یہ سن لو کہ علی اگر چاہتے بھی تو بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اگر چاہتے بھی، چونکہ بیعت کا معاملہ آپ سمجھے، بیعت کا تعلق نفس سے ہوتا ہے، اور بیعت بنا ہے بے سے، بے یہ عین، بے کے معنی ہے بیچنا۔ کیا بیچنا؟ یہ حکومت، یہ اقتدار، یہ دولت، یہ جاگیر جو بنایا ہے وہ نفس کیا ہے؟ نفس چار چیزوں سے بنا ہے: روح، جسم، جان، گردن۔ روح، جسم، جان، گردن، ان چاروں کو آپ ملائیں گے تو نفس ہے، اور نفس کا سودا ہے بیعت۔ کیا کہا کہ آپ چاہیں گے تب بھی نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا بیعت کا تعلق ہے نفس سے۔ یوں تو بہت صاحب اختیار علی کو بیان کرتے ہو منبر پر، یہ سچ ہے کہ بیان کرتا ہوں، وہ علی کا حق ہے، علی کی فضائل ہیں، اور بیان کرتا ہوں تو یہ اس فضیلت کی تاثیر ہے کہ ہمیں بھی کچھ ملتا ہے، سننے والوں کو بھی کچھ ملتا ہے۔ اٹھائیے کوکب دری اور پڑھ لیجئے گا جا کے کہ فضائل امیر المومنین سن کر اگر اس پہ جو یقین رکھتا ہے تو کانوں کے ذریعے سے جتنی برائیاں سنی ہیں سب معاف ہو جاتی ہیں، اور بیان کرنے والا اگر اس فضیلت پر یقین رکھتا ہے تو زبان سے جتنے گناہ اس نے کیے ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اگر عبارت پڑھی ہے فضیلت امیر المومنین کی اور اس پر یقین ہے تو آنکھوں سے جتنے گناہ اس نے کیے ہیں
ہر فضیلت پہ علی کی یقین ہے اور ہم بیان بھی کرتے ہیں، لیکن معاملہ یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہو کہتے جاؤ اور ہم مانتے جائیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم اٹیک نہیں کرتے، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ ہم ڈیفنس بھی نہیں کرتے۔ اگر کوئی بات ہم تک آئے گی تو اس کا جواب دینے کے لیے مولا مدد کرتے ہیں۔ وہ اگر چاہتے بھی تو بیعت نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے کہ بیعت سودا ہے نفس کا، اور علی کے نفس کا سودا حیات پیغمبر میں ہوا۔ تم علی کے نفس کو خریدو گے؟ علی کا نفس تو پیغمبر کی زندگی میں بستر ہجرت پر مرضی معبود کے عوض بکا ہے، تو تمہارے ہاتھوں پر بکے گا۔ اور یہی وجہ تھی۔ اور اس کے بعد یہ بھی سوال ہے کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد علی خاموش کیوں ہو گئے، تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ اگر تلوار اٹھا لیتے علی تو صاحبان عقل کو بھی سوچنا پڑتا کہ یہ علی نے کیا کیا۔ حدیث پیغمبر، وصیت پیغمبر موجود ہے، علی ہمارے بعد صبر سے کام لینا۔ علی بڑے بڑے منزلیں سامنے آئیں گی، دروازہ جلے گا مگر تلوار نہ اٹھے، گردن پہ رسی کا پھندا پڑے گا مگر تلوار نہ اٹھے۔ تمہارا بیٹا شکم مادر میں شہید ہوگا، لیکن ایک موقع اور تھا کہ جب علی نے تلوار اٹھایا، اور اگر اس وقت نہ اٹھاتے تو پھر صاحبان عقل سوچتے کہ یہ علی نے کیا کیا۔ کون سا موقع؟ جب مسلمانوں نے کہا کہ بنت رسول کو دفن کر دیا گیا، ہمیں خبر تک نہ ہوئی، ہم دوبارہ میت کو نکالیں گے اور نماز جنازہ پڑھیں گے۔ بس ایک مرتبہ علی بیت الشرف سے برآمد ہوئے، تلوار کو بے نیام کیا اور قبر اطہر پر جا کے بیٹھ گئے۔ آئے کوئی جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کیا علی کے ہوتے ہوئے اس مقام پر اگر تلوار نہ اٹھتی تو پھر یہ سوچنا پڑتا کہ آخر یہ کیا ہوا۔ لیکن علی نے صبر کتنا کیا۔ آج اگر کوئی صاحب عزت باہر نکلتا ہے، کوئی سلام نہ کرے تو پلٹ کے اپنے احباب میں، اپنے گھر میں یہی ذکر کرتا ہے، صاحب فلاں کا بیٹا، اس نے مجھے دیکھا، اتنا بدتمیز ہے کہ سلام تک نہ کیا۔ وصی رسول، جانشین پیغمبر، مسلمانوں ذرا سوچو، غور کرو۔ علی گھر سے نکل رہے ہیں، سلام کرنا تو دور، علی سلام کرتے ہیں، لوگ جواب نہیں دیتے۔ وہ وقت گزرا ہے جب بیت الشرف میں واپس آئے ہیں، اور آنے کے بعد بنت رسول نے پوچھا، ابو الحسن، میں نے سلمان و فضہ سے یہ سنا ہے کہ کوئی تمہیں سلام نہیں کرتا۔ علی سر جھکا ہوئے، معصومہ پر جو ظلم و ستم ہوئے ہیں، تاریخ کا اختلاف 75 دن یا 90 دن، اور اتنے دنوں میں اتنی مصیبتیں، بال بھی سفید ہو گئے، کمر بھی جھک گئی، ہاتھ میں عصا بھی آ گیا۔ جب دنیا سے گئی تھی تو عمر 18 برس تھی۔ عزادارو، یہ خاندان نبوت ہے، اس خاندان میں یہ پہلی بیوی نہیں ہے جو وقت سے پہلے ضعیف ہوئی۔ ایک بچی ہے مدینے میں جسے حسین چھوڑ کے نکلے ہیں، وہ بچی بچپنے میں ضعیفہ ہو گئی۔ آپ متوجہ گریہ ہو گئے، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ عزادارو، معصومین کو بڑا ارمان ہے کہ غم حسین میں گریہ کیا جائے۔ 8ویں امام کا زمانہ ہے، امام کا چاہنے والا آیا، نام ہے دیبل، امام کا صحابی ہے، شاعر اہل بیت ہے۔ مولا پوچھتے ہیں، دیبل تم نے ہمارے جد کے لیے کچھ کہا؟ محرم قریب آ رہا ہے،
سنو رونے والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے. ارے ہم کیا دعائیں دیں گے تمہیں حسین کی وہ 4 برس کی بچی دعا دیتی ہے، شام غریبہ کا جلا ہوا دامن پھیلاتی ہے، پروردگار میرے بابا کے عزاداروں کو سلامت رکھنا. پھپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو گریا کرتے ہیں؟ کہا بیٹی یہ تمہارے بابا کے چاہنے والے ہیں. کہا پھپھی اماں اگر اتنے چاہنے والے کربلا میں ہوتے. عزادارو جناب دیبل آتے ہیں. مولا نے کہا دیبل سنیے میں آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کرتا ہوں. جناب دیبل آئے. کہا ہاں مولا میں نے آپ کے جد مظلوم کی شان میں کچھ شعر کہے ہیں، ایک شعر کا ترجمہ سن لیجئے. ہاں دیبل کہو تم نے کیا کہا ہے؟ امام سر جھکائے بیٹھے ہیں. 8ویں امام کی 18 بہنیں ہیں. 18 بہنیں سب وطن میں تھیں. جب آپ مشہد کی طرف نکلے ہیں، جب آپ عجم میں آئے ہیں، تو آپ کے ساتھ ساتھ ایک بہن ایسی ہے جسے معصومہ قم کہتے ہیں، نام فاطمہ ہے. وہ بیوی رات بھر صحن خانہ میں چکر لگاتی رہی کہ صبح میرا بھیا جا رہا ہے. کہا بھیا میں آپ کو تنہا نہ جانے دوں گی. عزادارو یہ بہن بھائی کے ساتھ ساتھ آئی، لیکن دنیا نے انجام، اس کا نتیجہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی مشہد میں ہے، بہن قم میں ہے. 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. بھائی بہن کے ساتھ نہ رہ سکے. سنو عزادارو بہن بھی موجود ہے، پردے میں بہن ہے. دیبل سنا رہے ہیں کہ مولا میں نے یہ شعر کہا ہے کہ باغ زہرا کے سب پھول بکھر گئے. باغ زہرا کے سب پھول بکھر گئے. کوئی نجف میں ہے، کوئی کاظمین میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی بقی میں ہے. عزادارو اتنا سنا امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ایک مرتبہ امام رضا غریب فرماتے ہیں دیبل اس میں ایک شعر اور بڑھا لو. کہا مولا وہ کیا شعر ہے؟ کہا اس میں اس مصرع یہ بھی لکھ دو کہ باغ زہرا کا ایک پھول خراسان کی 2 پہاڑیوں کے درمیان یکا و تنہا ہے. یہ امام نے جب فرمایا تو جناب دیبل پوچھتے مولا یہاں کون ہوگا؟ کہا تمہارا امام رضا غریب انہی 2 پہاڑیوں کے درمیان، جس کے لیے میرے جد مظلوم نے کہا کہ خراسان کی پہاڑیوں کے درمیان جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جس جگہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا دفن ہوگا. اتنا سننا تھا جیسے ہی بھائی کی شہادت کی خبر سنی پردے میں چاہنے والی بہن بے ہوش ہو گئی. میں کہوں گا معصومہ فریاد آپ کی بھیا کی مصیبت پر قربان، مگر بی بی کربلا آئیے. کربلا میں ایک بہن اپنے بھائی کو کند خنجر سے ذبح ہوتے. زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ میرا ماجایا 3 دن کا بھوکا پیاسا. جناب زینب دلہ زینبیہ ہے، وہ فقرے ابھی وہاں پر زیارت میں لکھے ہوئے ہیں. زینب نے کیا کہا تھا؟ اے نانا تمہارے دوش کا سوار، اے نانا جسے اپنی آغوش میں آپ نے پالا، نانا میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے. اور یہ کہہ کہ جناب زینب ایک فقرہ اگر سن سکتے ہو تو سن لو. جناب زینب بھیا کو آواز دیتی رہی حسین حسین حسین. زینب اسی انداز سے پکار رہی تھی کہ یہ روایت میں نے قم میں جا کے سنی، کربلا میں سنی کہ جناب زینب اس طرح سے تڑپ کے اپنے بھائی کو بلا رہی تھی. نوجوانوں دل پہ ہاتھ رکھو کہ ایک مرتبہ جناب زینب اس انداز سے آواز دے رہی تھی، اتنا چیخی جناب زینب کہ آواز نکلنا بند ہو گئی. صرف لب ہلتے تھے، اس طرح سے ہل رہے تھے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لیا، مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے. حسین نے دیکھا زینب
ابھی بھائی زندہ ہے زینب، خیمے میں پلٹ جاؤ۔ زینب نے امام کا حکم پاتے ہی یہ ارادہ کیا کہ تڑپتی ہوئی زینب فریاد کرتی ہوئی خیمے میں آ گئی۔ میں کہوں گا آقا آپ کو پردے کا اتنا خیال تھا؟ عصر عاشور کے بعد اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے عزاداروں۔ یہ وہ دن چل رہے ہیں کہ شہزادی کو ان کے لال کا بھی پرسہ دینا ہے، اس لٹے ہوئے قافلے کا پرسہ دینا ہے۔ قافلہ جس وقت میں نے کل کوفے کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک روایت اور سن لیجئے، آپ کو اپنی منزل پر لے آیا کہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا، ایک شور و غل، ہلو ہنگامہ کہ ایک مرتبہ یہ آواز ایک مسلم نام کے جساس کے کانوں میں پڑی جو مکان بنا رہا تھا۔ اس کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکرائی تو ایک مرتبہ وہ یہ کہتا ہے مزدوروں سے کہ تم کام دیکھو، میں دیکھ کے آتا ہوں کہ یہ ہلڑ ہنگامہ، یہ شور و غل کیسا ہے۔ ایک مرتبہ وہ آیا اور آنے کے بعد سیدھا خولی کے پاس پہنچا۔ اے بھائی یہ بتا یہ کون سا قافلہ ہے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ لوگ؟ ان کو دیکھ کے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پابند شریعت ہیں، یہ حرام و حلال کے پابند ہیں۔ اتنا سننا تھا تو خولی کہتا ہے کہ ہمیں رکنے کی اجازت نہیں، اس قافلے کے پیچھے ایک قیدی آ رہا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، اس سے دریافت کر لینا، وہ اسی خانوادے سے تعلق رکھتا ہے۔ بس ایک مرتبہ خولی وہ مسلم یہ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہو گیا اور قافلہ گزرتا رہا، جب مجھے وہ قیدی نظر آیا تو میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا بھائی مجھے کچھ پوچھنا ہے، کچھ تجھ سے باتیں کرنی ہے۔ تو ایک مرتبہ چوتھے امام نے جواب دیا تجھے جو پوچھنا ہے چلتے چلتے پوچھ لے، اگر میں رکوں گا تو مجھے شمر اذیت دے گا، مجھے تعزیانے لگائے گا۔ بس ایک مرتبہ فوراً یہ سوال یہ کرتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے سر جھکا کے جواب دیا مجھے علی ابن الحسین کہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ تڑپ گیا کہ کون؟ حسین، فاطمہ کا بیٹا، فاطمہ کا لال حسین۔ کہا ہاں مسلم تو نے سچ سمجھا، فاطمہ کا لال حسین۔ کہا آپ سید سجاد ہیں؟ کہا ہاں میں ہی زین العابدین سید سجاد ہوں۔ کہا یہ کیا ہوا آقا؟ کہا میرا بابا شہید کر دیا گیا، ہم کو اسیر کر لیا گیا۔ بس ایک مرتبہ وہ یہ کہتا ہے کہ مولا ہم نے یہ سنا تو تھا کہ اہل بیت رسول کربلا آئے ہوئے ہیں، مگر مولا کوفے کی گلیوں پر ناکہ بندی تھی، ہم کوفے سے نکل نہ سکے، اور چلتے چلتے اولاد والوں کلیجے پر ہاتھ رکھو، مظلومیت اہل حرم کو یاد کرو، زحمت تمام ہو گئی۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، کہتا ہے مولا ہم نے یہ سنا تھا لیکن مجبور تھا، میں آپ تک نہ پہنچ سکا، مولا اب میں کوفے کا رہنے والا ہوں، میں آپ کے قریب آیا ہوں، مولا میں یہیں رہتا ہوں، اب میں آپ سے کہتا ہوں کسی چیز کی اگر ضرورت ہو تو مجھے بتائیے، میں چپ چاپ آپ کو لا کے دے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اتنا سننا تھا، سید سجاد کہتے ہیں بھائی ٹھہر جا میں ذرا پھوپھی اماں سے معلوم کر لوں۔ اتنا سننا تھا، وہ تڑپ کے کہتا ہے کیا زینب بنت علی بھی ہے؟ زینب بنت علی بھی ہے؟ اے بھائی ہماری ماں بہنیں بے کجاوا اونٹوں پہ ہے۔ بس ایک مرتبہ وہ سر و سینہ پیٹنے لگا، سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، ایک چاہنے والا، ایک شیعہ، ایک ہمارا محب آیا ہے، وہ یہ کہتا ہے سنو گے عزادارو، غربت زینب سنو گے،
کہ جیسے ہی سنا کہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں آپ تک وہ چیز لا کے پہنچا دوں، پھوپھی اماں کوئی ضرورت ہے، اتنا سننا تھا۔ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا پہلے اس چاہنے والے سے میرا سلام کہہ دو۔ عزادارو سید سجاد مڑ کے کہتے ہیں مسلم، اے مسلم تجھے علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ مسلم تڑپ گئے، ارے کیا وقت آیا اہل حرم پر۔ بس عزیزان گرامی آپ نے گریہ کر لیا، مجلس تمام ہو گئی۔ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، وہ مجھ سے بار بار یہ پوچھ رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ اولاد والوں سنو کہ جناب زینب نے کیا کہا، یہ قافلہ بھوکا بھی ہے، یہ قافلہ پیاسا بھی ہے۔ زینب نے کچھ نہ کہا، سن سکتے ہو زینب نے کیا کہا، اے بیٹا اس سے کہو کہ اگر ہو سکے تو ہمیں کچھ چادریں لا کے دے دے، سامنے بازار آ رہا ہے، ہم علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ہم ناموس پیغمبر ہے، یہ بلوائے عام تماشائیوں کا مجمع، ہم بے مقنع و چادر۔ الا لعنت اللہ علی القوم سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلب۔ ماتم حسین۔